اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلائے معلیٰ سے لائیو پروگرام تحلیلی جائزہ میں آپ کے حاضر خدمت ہے، اور مرجع علی جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامہ ظلہ نے ایک خطاب میں جو انہوں نے جمع مومنین علماء اور فضلاء کے درمیان کچھ نکات ارشاد فرمائے تھے، اسی عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ ہے، اور آج ہمارا اس عنوان سے 7واں پروگرام ہے، اور آج نہایت ہی معزز شخصیت ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے آج کے اس پروگرام میں، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید زاہد احمد رضوی صاحب قبلہ لکھنؤ سے، اور کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ ہمارا رابطہ قبلہ کے ساتھ قائم ہو چکا ہے۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیر عافیت سے انشاءاللہ؟ شکر ہے، شکر ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے ان ایام کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض تسلیت و تعزیت پیش کریں گے، اور نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور خدمت کا موقع ہمیں فراہم فرمائے۔ میں بھی تسلیت و تعزیت عرض کرتا ہوں، کربلا معلیٰ میں آپ ہیں، شکریہ، خاص طور سے سلام معراج کیجیے اور دعا میرے لیے کیجیے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ انشاءاللہ۔ قبلہ سوالات جو ہے اس عنوان سے، اس خطاب کے عنوان سے بہت سارے سوالات ہیں، اس میں سے پہلا سوال قبلہ میں آپ کی خدمت میں آپ کی اجازت سے یہ کرنا چاہوں گا کہ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمی شیرازی دامہ ظلہ نے خادمین اور خدمت کرنے والے جو راہ امام حسین علیہ السلام میں خدمت انجام دیتے ہیں، اس کی طرف مومنین کو متوجہ فرمایا۔ تو سوال قبلہ میرا یہ ہے کہ راہ امام حسین علیہ السلام میں جو لوگ خدمت کرتے ہیں یہ کس قسم کے لوگ ہیں، ان کی کیا اجر و ثواب ہے، اس عنوان سے قبلہ اگر کچھ وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ امام حسین علیہ السلام میں خاص طور سے جی جو خدمت اور جو اجر ہے، جی کامل الزیارات میں جناب قولوہ نے جی جو ہمارے قدیم علماء میں ہیں، جو امامت سے بہت ہی نزدیک، جی صحیح، خاص طور سے انہوں نے جو ہے ائمہ اطہار علیہ السلام اور خصوصاً امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام اور دیگر ائمہ کی احادیث کو نقل کیا ہے جی کہ کس قدر اجر و ثواب ہے۔ جی ایک جوڑے آپ یعنی پانی پلا دینے کا ثواب، جی کسی کو کھانا کھلا دینے کا، خاص طور سے راہ امام حسین علیہ السلام میں خرچ کرنے کا ثواب، جی کہ جس کے لیے اگر 1 درہم خرچ کرے گا تو اللہ جو ہے اسے 70 درہم مرحمت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی صورت سے اور جو روایات ہیں خاص طور سے، لہذا بڑھ چڑھ کے اس میں جو ہے خدمت کرنا چاہیے۔ اور دنیا میں امام حسین علیہ السلام، میں اکثر مجالس میں پڑھتا ہوں جی کہ دنیا کا بڑے سے بڑا بجٹ جو ہے، بڑی سی بڑی حکومتوں کا، وہ بھی امام حسین کی عزاداری پر صرف ہونے والے بجٹ سے بہت کم ہے۔ صحیح، دنیا بھر میں خرچ ہو رہا ہے امام حسین کی عزاداری پر، جی اور یہی وجہ ہے کہ مومنین حصول ثواب کے لیے جی اور نام و نمود سے ہٹ کے بالکل ہی جو ہے خرچ کرتے ہیں راہ امام حسین پر۔ جی نتیجہ اس کا یہی ہوتا ہے کہ انہیں دنیا میں سعادت نصیب ہوتی ہے جی، اور آخرت میں بھی ان کے لیے سعادت ہے۔ بے شک بے شک۔ قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ ایک سوال جو ہے میں اس عنوان سے بھی کرنا چاہوں گا کہ مرجع علی قدر نے فرمایا کہ حتیٰ ابتدائی مقدمے میں کہ تقریباً 17 دفعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے قبر اقدس کو منہدم کیا گیا، اور یہ در حقیقت اسی مقدمہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس چراغ نور کو خاموش کر سکے۔ تو سوال میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا، البتہ آج کل کے اس دور میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو خلل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے اعتبار سے۔ سوال قبلہ یہ ہے کہ دشمنان عزاداری اور شاعر امام حسین علیہ السلام میں خلل ڈالنے والوں کا کیا انجام رہا، وہ چاہے اس دور کے ہیں یا اس سے پہلے دور کے تھے، اس عنوان سے بھی قبلہ اگر ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔
اگر سابق کے افراد کو دیکھیں تو متوکل کی مثال موجود ہے جی کہ اس نے سب سے زیادہ قبر امام حسین علیہ السلام کو مٹانے کی اور ختم کرنے کی کوشش کی جی لیکن پورا تفصیلی واقعہ جو کتابوں میں درج ہے کہ اس ملعون نے سب سے زیادہ، حالانکہ اس سے پہلے بھی بنو امیہ اور بنو عباس کے افراد نے امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر، کیونکہ جناب مختار نے جی سن 65 ہجری میں جو قبہ جو ایک عمارت چھوٹی سی تعمیر کی تھی یادگار کے طور پر، صحیح، اسے بنو امیہ کے حکمرانوں نے ختم کر دیا تھا. پھر اس کے بعد بنو عباس کے حکمراں آئے، انہوں نے یہی کوشش کی اور سب سے زیادہ متوکل ہیں. جی اور دور حاضر میں اگر دیکھا جائے تو صدام کی مثال موجود ہے جی جی کہ اس نے کس قدر بے ادبی کی تھی. جی امام کے روضے پر امام حسین علیہ السلام کے گنبد پہ نشان مدتوں رہا، جی جو اس نے بم کے ذریعے سے اور جو اس نے بے ادبی ذریعے مقدس سے کی تھی، جی جس کی بعض نمونے اس وقت پتھر تراش کے نئی جو جی عمارت ہے اس میں لگائے گئے ہیں، اور بتایا خاص طور سے جناب ابراہیم مجاب کے ذریعے جی اور اس طرف کے پورے حصے کو اس نے منہدم کر دیا تھا کہ وہ ملائن ادری سے داخل ہوئے تھے. جی اور جس قدر انہوں نے بے حرمتی کی تھی اس کے لیے خاص طور سے صدام مثال میں موجود ہے. جی اور اس کے وہ دونوں داماد مصطفیٰ کامل وغیرہ جو ہے وہ بھی، کیونکہ وہ شریک تھے اس میں اور وہ خاص طور سے انہوں نے جسارت کی تھی. لہذا تاریخ میں آج کے دور کی مثال، اور آئندہ بھی اگر کوئی اس کوشش کو کرے گا تو اس کا بھی حشر یہی ہوگا، جس نے عزاداری میں خلل ڈالنے کی کوشش کی یا جس نے امام ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اہانت کا عنوان کسی بھی عنوان سے کیا، ہمیشہ اس کو خداوند عالم نے اسی دنیا میں بھی سزا دی ہے اور آخرت تو اسی طریقے سے جس نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے عزاداری میں اور ان حرمائے مقدسہ کو رونق دینے میں، اس کا اجر بھی دنیا میں اس کو ملتا ہے اور آخرت تو اس کے لیے ہی ہے. بے شک بے شک. ایک سوال قبلہ اس عنوان سے بھی میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا. یہ تو بہرحال ظاہر ہے کہ دو گروہ ہے، ایک گروہ نے جو ہے وہ بنانے والا کام کرنا ہے اور ایک گروہ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ خراب کرنے والا اور مخالف گروہ ہے. تو ایک سوال اس عنوان سے قبلہ میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا کہ خود مرجع علی قدر نے بھی اس عنوان سے جلسات میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے شعائر اور امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو فروغ دے، اس میں وسعت پیدا کرے. کس طریقے سے قبلہ اس میں وسعت پیدا کی جا سکتی ہے، اس عنوان سے بھی اگر ایک وضاحت فرمائیں. اس کا نظارہ اس وقت دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے. امام حسین علیہ السلام کی عزاداری، چنانچہ آپ کو علم تو مجھ سے بہتر ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے میں اس وقت عزاداری ہو رہی ہے. خاص طور سے ہمارے لکھنؤ کی مثال اگر آپ دیکھیں تو رات کے آخری حصے تک، کیونکہ انجمنیں ماتم کرتی ہیں، مجالس ہوتی ہیں اور یہ سلسلہ 2 مہینے 8 دن رہتا ہے. لیکن اس میں احتیاط اس بات کی ضرورت ہے کسی سیاسی نعرے کو شامل نہ کیا جائے، صحیح، اور نہ کوئی ایسی چیز شامل کی جائے کہ جس سے اس وقت دنیا میں لوگوں کو کوئی ایسا تکلیف پہنچے. مثلا بعض نعرے آج شامل کیے جا رہے ہیں، بعض چیزیں شامل کی جا رہی ہیں. بالکل. لہذا عزاداری کو خالص صرف اور صرف جو ہے قربتاً اللہ، جس طریقے سے نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، سبحان اللہ، اسی صورت سے عزاداری کو بھی قربتاً اللہ اور اجر و سعادت امام حسین کی مادر محترم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے اجر لینے کی نیت کے عزاداری کرنا چاہیے، تاکہ دنیا میں بھی اسے ثواب حاصل ہو اور آخرت کا ثواب بھی اس کے مقدر میں ہو. بے شک بے شک. قبلہ ایک سوال اس عنوان سے بھی میں کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں کہ خود اتنی زیادہ کوششیں کی گئی ہے اور آج کے اس دور میں بھی بہرحال کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ظاہر اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے سسٹم میں تشکیک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے. تو سوال میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ اتنی زیادہ کوشش کرنے کے باوجود بھی یہ جو حسینیت آج بھی باقی ہے
اور ایک سال سے دوسرے سال زیادہ پررونق‌تر ہوتی جا رہی ہے، اس کا کیا راز ہے قبلہ؟ یہ الہی وعدہ ہے اس کا جی، اور وہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دربار یزید میں چیلنج کیا تھا اللہ کہ خدا کی قسم ہے یزید تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا ہے، جی، تو اس وقت بھی یہ لوگ چاہے وہ شیعوں کی شکل میں ہوں جی، چاہے غیر شیعہ کے شکل میں ہوں، جو تشکیک اور شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ مجالس اعضاء میں ایسے بیانات ہوں جو ان مشککین کا جواب ہو سکے، صحیح، اور ان کے شک کو ختم کر سکیں۔ نتیجہ اس کا یہی ہوتا ہے کہ ہر سال جب محرم آتا ہے اور عزاداری کے ایام آتے ہیں جی، تو ان تمام افراد کی کوششوں پر پانی پھر جاتا ہے جی، جو سال بھر اور خصوصاً ذی الحجہ کے مہینے سے شروع کرتے ہیں ایسی باتیں، جی، ان کے تمام کوششوں پر جو ہے وہ پانی پھر جاتا ہے اور ان کی کوششیں رائیگاں جاتی ہیں۔ یہ دنیا میں ایک گروہ ہے جس سے فائنانس کیا جاتا ہے، یہ دشمنان عزاداری، اور اس سے عزاداری کی اہمیت بھی ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ جس چیز کی جتنی اہمیت ہوتی ہے اس کی اتنی ہی مخالفت بھی کی جاتی ہے۔ بے شک، بے شک۔ اس عنوان سے ایک سوال یہ بھی قبلہ ہے کہ آج کل کے اس دور میں بہت سارے لوگ ہیں کہ جو آواز اٹھاتے ہیں کہ انسان کو آزاد ہونا چاہیے، یعنی ہر شخص جو ہے، جیسے آپ خود جو ہے وہ ہندوستان عظیم میں اس وقت موجود ہے اور وہاں پر سب سے زیادہ مذاہب اور سب سے زیادہ قومیت وہاں پر موجود ہے، تو ایک طرف سے یہ آواز اٹھائی جاتی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ آزاد ہے، لیکن جو ہی محرم کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے پھر دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی یا جو دوسرے لوگ ہیں وہ مداخلتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اشکالات، تشکیک اور یہ سب چیزیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اس قدر تاریخ میں عزاداری حضرت امام حسین علیہ السلام ٹارگٹ ہوتی رہی، زبان کے ذریعے سے بھی اور دوسری اعتبار سے بھی؟ اس کی کیا وجوہات قبلہ آپ سمجھتے ہیں؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ دین پیغمبر، دین مصطفی جو ہے وہ اسی عزاداری کی دین ہے، صحیح، اسی سے واضح ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ دین میں جنہوں نے، مذہب میں جنہوں نے تبدیلیاں کرنا چاہی تھی، خاص طور سے بنو امیہ نے، ان کی سازشیں ناکام ہو گئیں اور وہ آج بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن عزاداری ہی ایسی شے ہے کہ جو آج بھی مذہب کو اسی طریقے سے محترم بنائے ہوئے اور پیغمبر کے پیغام کو باقی رکھے ہوئے، اس کے لیے بڑی کوششیں ہوتی ہیں دنیا میں، لیکن وہ لوگ بیکار اپنا مال صرف کرتے ہیں، بیکار اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ہندوستان میں اکثریت جو ہے، خاص طور سے ہمارے ہندو حضرات کی، وہ اس سلسلے میں امام حسین سے بڑی عقیدت رکھتی ہیں۔ صحیح، اس کے لیے میں مثال دوں گا کہ شب عاشور یہاں جو درگاہ ہے حضرت عباس کی، بہت بڑا کمپاؤنڈ اس کا ہے، اس میں شیعہ بہت کم نظر آ رہے تھے، لیکن سب سے بڑی تعداد ہندوؤں کی تھی کہ جو عقیدت کا اظہار کر رہے تھے۔ لہذا ہندوستان میں خصوصیت کے ساتھ جو ہندو ہیں وہ بہت ہی، مسلمان بھی ہیں، یعنی سنی حضرات بھی عزاداری کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن یہاں کی اکثریت جو ہے، جو ہندو اکثریت ہے، وہ بہت زیادہ احترام کرتی، مگر اسی کے ساتھ شرط یہ ہے کہ عزاداری کے وہی اصول رہیں جو ہمارے بزرگوں نے قائم کیے تھے۔ کوئی نیا نعرہ یا نیا پرچم یا اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اس لیے کہ محرم صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے اور ان پر رونے اور رلانے اور تبلیغ ازاں کے لیے ہے، تبلیغ مذہب کے لیے ہے۔ بے شک، بے شک قبلہ، بہت خوبصورت طریقے سے اور بڑا قیمتی جملہ قبلہ آپ نے فرمایا کہ آزاداری جو ہے وہ اسی طریقے سے ہونی چاہیے جو ابتدا سے چل رہی ہے، چونکہ اسی آزاداری کو جو ہے وہ لوگ پسند کرتے ہیں۔ دوسری چیزیں آ جائیں گی تو ظاہر ہے کہ پھر لوگ جو ہے وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو ایک سوال اس عنوان سے بھی میں کرنا چاہوں گا کہ جہاں آزاداری کا احترام ہے کہ پوری دنیا میں حتی امام حسین علیہ السلام کو جو غیر مسلم ہے وہ بھی
عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. تو میں اس عنوان سے جو ہے وہ اربعین حسینی کے عنوان سے بھی ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ اربعین حسینی میں بہت سارے لوگ آتے ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں اور مختلف لوگوں کا یہاں آنا، مشایا میں شرکت کرنا وغیرہ. تو کس طریقے سے ہم شیعوں کی اس میں کیا ذمہ داری ہے کہ اربعین حسینی کو عالمی بنایا جا سکے؟ اس عنوان سے بھی اگر ایک وضاحت فرمائیں. اس میں زیادہ سے زیادہ ضروری ہے کہ اخلاق اہل بیت کا مظاہرہ کیا جائے. صحیح. اور زیادہ سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو نشر کیا جائے. جی. کوئی اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو سیاسی نعرے ہوتے ہیں یا کوئی اور سیاسی گفتگو ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو کی دل آزاری ہو، اس سے ہٹ کے صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ اور اسلام کے اصول جو ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ پیش کیا جائے، اور تواضع اور مہمان نوازی جو کہ خاص طور سے عراق میں دیکھنے کو آتی ہے اس کو اور دوبالا کیا جائے. جو مواقب ہوتے ہیں خاص طور سے جس طریقے سے وہ خدمت کرتے ہیں اس کو اور زیادہ دنیا میں اجاگر کیا جائے، پیش کیا جائے، کیونکہ خود اربعین حسینی جو ہے وہ مذہب تشیع کی بہت بڑی تبلیغ کا ذریعہ ہے. صحیح. اس لیے بعض لوگ دنیا میں اس کی بھی جو ہے مخالفت کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے جو فتاوی دیے ہیں مشی وغیرہ کے لیے وہ بھی اندھیرے میں ہیں، اس لیے کہ ان کو بھی ظاہر ہے اس سلسلے میں جو بعض لوگوں نے کہا ہے مثلا مشی کے لیے تو وہ سب چیزیں اور نہ کوئی سنتا بھی نہیں ہے ان کی. بالکل. یعنی کوئی اس پر اور بھی نہیں سنتا ہے. اس لیے ہمیں تو مرجع بزرگوار حضرت آیت اللہ شیرازی کے جو پیغامات خاص طور سے عزائے سید الشہداء اور دیگر چیزوں کے لیے ہیں، قمع زنی ہو یا اور دوسری چیزیں ہوں، اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ جو ہے کیا، اور ہمارے مراجع کرام جو ہیں الحمدللہ انہوں نے بھی اسی پہ، کیونکہ ہمارے تمام مراجع جو ہیں وہ عزاداری کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ خود بھی شریک ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مشی میں پیادہ روی میں ہمارے بعض مراجع اور عظیم علماء شریک ہوتے ہیں، جس حد تک ممکن ہوتا ہے وہ خود پیدل چلتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں. یہ خود ایک سب سے بڑا پیغام ہے، اس لیے کہ دنیا میں بہت سے مذاہب ایسے ہیں کہ ان کے پروگرام تو ہوتے ہیں مگر ان کی بڑی شخصیات شریک نہیں ہوتی ہیں. یہ بھی مذہب تشیع کا امتیاز ہے کہ اس میں بڑی بڑی شخصیات تشیع کی شریک ہوتی ہیں اور ان کے پیغامات ان کے جو ہوتے ہیں وہ خود خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں. جی ماشاءاللہ. قبلہ بس میں آخری ایک سوال آپ کی خدمت میں کر لوں اور پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اربعین حسینی کے لیے کربلائے معلیٰ دور دور سے پورے دنیا سے لوگ جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں اور یہاں پر بڑی عقیدت کے ساتھ اربعین کو برگزار کیا جاتا ہے. لیکن ظاہر سی باتیں ہیں کہ کچھ سیاسی ایشو ہوتے ہیں، کچھ جو ہے مالی ایشو ہوتے ہیں، کچھ اور بہت ساری چیزیں جس کی وجہ سے پوری دنیا کے شیعہ ظاہر ہے کہ کربلا جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتے. تو جو دور دراز شیعہ ہے جیسے ہندوستان میں ہے یا یورپین ملکوں میں ہے یا دوسرے جگہوں پہ ہے، ان کو اربعین کیا اپنے ممالک میں بالکل اسی طریقے سے جیسے کربلا میں انجام دیا جاتا ہے مشی کا نظام اور یہ کرنا چاہیے؟ اس عنوان سے بھی قبلہ اگر ایک رہنمائی فرمائیں. بعض جگہوں پہ ہو رہا ہے، مثلا میں خود لکھنؤ کی مثال دوں، چونکہ لکھنؤ ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں شبیہیں موجود ہیں کربلا، کاظمین، میں خود کاظمین میں رہتا ہوں، سامنے ہی روضہ ہے اور پورے اسی طریقے کی بڑے بڑے بارگاہیں ہیں یہاں. یہ دنیا میں منفرد شہر ہے لکھنؤ. بالکل بے شک. یہاں جو مشی کا سلسلہ شروع ہوا ہے اربعین کے دن وہ شاہ نجف سے شروع ہوتا ہے اور بلکہ دور سے، اور کربلا تال کٹورا جو امام حسین علیہ السلام کے روضے کی شبیہ ہے کافی دور ہے، وہاں لوگ آتے ہیں اور راستے میں اسٹال بھی لگتے ہیں، مواقف کی شکل ہوتی ہے. اسی طریقے سے دوسرے شہروں میں بھی یہ سب تمام چیزیں ہوتی ہیں. خصوصاً چہلم میں اربعین حسینی جو ہے وہ ہر جگہ بڑی شاندار طریقے سے منائی جاتی ہے. لیکن یہ کہنا آپ کا صحیح ہے، میرا بھی یہی پیغام ہے کہ جس طریقے سے کربلا میں ہوتی ہے جو لوگ نہیں پہنچ سکتے ہیں وہ اپنے اپنے شہروں میں اسی طریقے سے اس کی بھی شبیہ بنائیں جس طریقے سے کربلا معلیٰ میں ہوتی ہے. الحمدللہ لکھنؤ میں میں اس بات کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ اربعین کے دن کافی دور سے لوگ پیدل چل کے آتے ہیں کربلا تال کٹورا، اور راستے میں ہندو حضرات استقبال کرتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں اور ان کے ساتھ چلتے ہیں. یہاں
کہ ایک مشہور سوامی ہیں جی وہ خاص طور سے جو ہے زنجیر کا ماتم کرتے ہیں، چوریوں کا ماتم کرتے ہیں، اور قمع زنی میں بھی وہ شریک ہوتے ہیں. یہاں اس اعتبار سے ہر جگہ، میں خود بھوپال میں تھا عشرہ محرم میں، وہاں اسی طریقے سے شریک ہوتے ہیں اہل سنت حضرات بھی اور ہندو حضرات بھی. چہلم بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے. تو میرا بھی یہی پیغام ہے، کیونکہ اربعین کو جتنا زیادہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے اتنا ہی مذہب حقہ اور زیادہ جو ہے بڑھتا چلا جائے گا. بے شک بے شک. قبلہ نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے. آپ تشریف لائے اور آپ نے تحمل فرمائی ہمارے سوالات کے، آپ نے جوابات دیے، نہایت مدلل جواب دیے. قبلہ آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں، کسی اور جلسے میں انشاءاللہ العزیز آپ کے حاضر خدمت رہیں گے. التماس سے دعا کرتے ہیں قبلہ. میں بھی آپ سے التماس سے دعا اور شکر گزار ہوں آپ کی پوری ٹیم کا، اور خاص طور سے یہ آپ کا جو چینل ہے امام حسین علیہ السلام کے نام نامی سے عالمی چینل، خداوند عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ہمارے مرجع بزرگوار کو طول عمر اور صحت و سلامتی اور تمام مراحل کو طول عمر و صحت و سلامتی عنایت فرمائے بحق محمد وآلہ الطاہرین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکریہ قبلہ. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی نہایت ہی مدلل گفتگو آپ سماحت سید حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی دامہ ذلہ کے خطاب کے جو سوالات تھے اس میں سے وہ میں نے پیش کیے قبلہ کی خدمت میں، اور حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید زاہد احمد رضوی صاحب قبلہ نے ان کے جوابات دیے، نہایت ہی مدلل جواب دیے. اور آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے کہ انشاءاللہ العزیز بہتر سے بہتر طریقے سے ہم شعائر الہیہ یعنی شعائر حسینیہ جو کہ شعائر الہیہ ہے اس کو بہتر سے بہتر طریقے سے برگزار کر سکے، چونکہ زندگی جو ہے وہ مختصر ہے، اور اس مختصر زندگی میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان شعائر کو ہم جو ہے وہ دنیا میں بھی، دنیا کے سامنے بھی پیش کیا جائے. اس سے زیادہ مدلل اور عقلی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ نہایت ہی عقل والی چیز ہے. وہ جو لوگ اس کے مخالف ہے وہ خود بے عقل ہے، وگرنہ جو عاقل آدمی ہے اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں. سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت کا پیغام ہے، دین کا پیغام ہے، اور خود صلہ رحمی جو کہ انسان کے اوپر ہونی چاہیے، اس سے زیادہ اور کوئی مثال نہیں ہے. وقت انتہا پر ہے اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.